اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ سورہ الانعام آیت نمبر 151۔ ترجمہ ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے یعنی اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سوجھ بوجھ سے کام لو۔ عزیزان محترم، اس آیت کریمہ میں جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے، فرمایا کہ اے نبی ان کو اپنے پاس بلاؤ، یہ خصوصی نشست ہے، اور ان کو سناؤ وہ بات جو تمہارے رب نے ان کے اوپر پابندیوں کی صورت میں عائد کی ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کا بیان آنے والا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یعنی اللہ کی صفات میں، اس کی ذات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے حقوق میں کسی کو کسی طرح کی شراکت داری نہ کروائی جائے۔ یہ حکم ہے، ازلی حکم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا اور خلیفہ بنایا اور نبی بنایا، فرمایا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کی گونج ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے اور محمد الرسول اللہ تک آتے آتے عروج پر پہنچی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ یہ بات محکم ہے اور اس میں قطعی طور پہ شک نہیں کرنا ہے، اور نہ ہی شرک کی کسی کیفیت کو زندگی میں جگہ دینی ہے۔ اس کے ساتھ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، نیک سلوک کرو۔ خالق نے اپنے حقوق کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے والدین کے حق کو اپنے حق کے ساتھ شامل کر کے اس بات کی اہمیت کو واضح کیا ہے کہ خداوند تعالیٰ والدین کی عظمت کا قائل ہے، اور والدین کی عظمت اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق دے اور ہماری اولادوں کو ہمارے ساتھ حسن سلوک کرنے کا موقع دے۔ آگے فرمایا اور اس بات کو حرام قرار دیا ہے کہ تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کرو۔ یعنی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بچہ اور پیدا ہو گیا تو ہمارے پاس جو وسائل ہیں وہ تو کم ہیں، ہم اس بچے پر خرچ کیسے کریں گے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کیسے کریں گے، اس کے کپڑے، اس کے اسکول اور دیگر مصارف کو ہم کس طرح سے پورا کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کسی بچے کا حمل ٹھہر جائے تو اس کو گراؤ نہیں، اس ڈر سے قتل نہ کرو کہ تم مفلس ہو جاؤ گے۔ لہٰذا اس بات کو دیکھنا چاہیے، آج لوگوں نے فیشن بنا لیا ہے
لیکن یہ خدا کی خلاقی کے خلاف طرز عمل ہے، الا یہ کہ جو استثناءات موجود ہیں وہ علماء کی نگرانی میں بتائی جاتی ہیں، اور ڈاکٹرز جو ثقہ ڈاکٹرز ہیں ان کے کہنے کے مطابق اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، اے لوگوں جن کا بچہ پیدا ہونے والا ہے تمہارا رزق بھی تو وہی دے رہا ہے۔ فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، تمہاری پیدا ہونے والی اولاد کے بھی رازق ہیں، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں تو ان کا رزق بھی ان کے ساتھ آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ اپنی ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے تو اس کی زندگی بھر کا رزق اللہ نے اپنی جناب سے لکھ دیا ہوتا ہے اور وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ بہر طور اس سے آگے فرمایا اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی یہ فرمایا کہ کوئی بے حیائی کی جو چیز ہے اس سے دور رہو، اس کے قریب جاؤ گے کھینچ لے گی، اس کے اندر شیطان جو ہے وہ رغبت پیدا کر دے گا۔ فرمایا کہ بے شرمی کی باتیں وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں۔ آج کے دور میں کھلی بھی ہو رہی ہیں اور چھپی تو بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں برائی کی، بے شرمی کی تمام اقسام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہاں پہ اس بات کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے کہ ناجائز کسی کو قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور اس قسم کے اعمال میں لوگ جو مبتلا ہوتے ہیں وہ حرام میں مبتلا ہوتے ہیں، الا یہ کہ جو حق ہے، یعنی کسی نے کسی کا قتل کیا، وہ قتل ثابت ہو گیا تو قاتل کو سزا کے طور پہ جو ہے وہ قصاص میں اس کی جان لی جا سکتی ہے۔ فرمایا یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، یعنی یہ جو باتیں میں نے سنی ہے، پڑھی ہیں، کہی ہیں، یہ ساری ہدایت ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ ہدایت اس لیے ہے تاکہ ہم سوجھ بوجھ سے کام لینے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ شرک سے بچائے، والدین کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرنے سے بچائے، اپنی اولاد کو ناجائز قتل کرنے سے بچائے، فواحش ما ظہر و ما بطن اس سے بچنے کی توفیق دے، اور اس کے اندر زنا بھی ہے، اس کے اندر لواطت بھی ہے، اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہیں جن میں تہمت بھی آتی ہے، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ لوگوں سے جو مانگتے ہیں وہ بھی فواحش میں آتا ہے، بلا ضرورت لوگوں کے سامنے جو ہاتھ پھیلاتے ہیں وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ واللہ عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ